السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسواک کے احکام اور اس مسائل کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی اور شیخ کی عبارت کو کل ہم لوگوں نے اس کی ابتدا کی تھی، اس عبارت سے وَيُسَنُّ لَهُ قَبْلَهُ بِعُودٍ يَابِسٍ وَيُبَاحُ بِرَطَبٍ یا وَيُبَاحُ بِرَطْبٍ، کہا اس کے لیے مسنون ہے، یعنی اس کے لیے لہو کی ضمیر صائم روزے دار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قبلہ یعنی قبل الزوال، زوال سے قبل روزے دار جو مسواک کرے گا، وہ مسواک اگر یابس ہو یعنی سوکھا ہوا ہو تو یہ مسنون ہے، یہ مسنون ہے۔ رطب یعنی بھیگا ہوا گیلی لکڑی نہ ہو، بلکہ مسواک جو ہو وہ سوکھی لکڑی سے وہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ سوکھی لکڑی سے نہ کرے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ سوکھی لکڑی سے کرے، لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ یابس یعنی سوکھی جو لکڑی ہو وہ اتنی سوکھی نہیں ہو کہ جس سے انسان کا منہ زخمی ہو جائے، بلکہ وہ سوکھنے کے قریب ہو، بالکل تر بھی نہ ہو اور بالکل سوکھی ہوئی لکڑی بھی نہ ہو، سوکھنے کے قریب ہو۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا اس لیے کہ روزہ ہے۔ تو روزہ ہے تو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ روزے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ کہا کیا دلیل ہے اس کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، استنشاق کرنے میں یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے کام لو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ اگر روزے سے کوئی آدمی ہے تو وہ استنشاق کرنے میں، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام نہ لے۔ یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ پانی لے کر کے ناک میں اس طرح سے لگاتے ہیں، بس ایسا لگایا بس، یہ استنشاق نہیں ہے۔ استنشاق کا مطلب ہے سحب الماء مع الہوا، اس طرح سے پانی لے کر کے کھینچنا اس کو اوپر کی جانب پوری طاقت سے، اسی کو کہا گیا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو۔ تو جب روزے سے ہو تو مبالغہ نہ کرو، اور روزے کے علاوہ میں مبالغہ کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں احتیاط ضروری ہے، روزے میں احتیاط ضروری ہے۔ اسی لیے مسواک میں بھی احتیاط کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک دم رطب ہے تو اس کے جو بقایا ہیں وہ جھڑیں گے، بہت نرم ہوگا تو اس کی جو کچلی بنے گی اس سے کچھ چیزیں جھڑیں گی اور وہ پیٹ کے اندر چلا جائے گا، جس سے اس کے روزے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حنابلہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، مسواک کرنا مسنون ہے، اور معتاد مسواک، عام طور پر جو مسواک آدمی کرتا ہے اس سے وہ کر سکتا ہے، اس سے وہ کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ
کسی طرح کا مسواک ہو، اگر انسان اس سے کرتا ہے، چاہے زوال کے بعد ہو چاہے زوال سے پہلے ہو، وہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی، اتنی مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یتسوق وہو صائم، شمار نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کر رہے تھے، یا اتنی بار دیکھا ہے کہ شمار اس کا ممکن نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، لیکن حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، لہذا عامر ابن ربیعہ کے اس قول سے دلیل نہیں پکڑ سکتے، لیکن عام دلائل جو ہیں وہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، سمجھ گئے؟ عام دلائل جو ہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، کہ کل کے درس میں بھی اس کی وضاحت ہم نے کی تھی کہ زوال سے قبل بھی زوال کے بعد بھی، اور عام مسواک جو آدمی خالی دنوں کے اندر کرتا ہے روزے میں بھی کرے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آگے بات آ رہی ہے ابھی آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے کہا وَيُبَاحُ بِرَطْبٍ، اگر مسواک لکڑی گیلی لکڑی ہو تو کہا اس سے بھی کر سکتے ہیں، مباح ہے، مباح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں روزے دار کے لیے مسواک کرنے کے سلسلے میں حنابلہ کے 3 اقوال ہوئے، تینوں کو دیکھیے۔ کہا زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ پہلا قول۔ دوسرا قول ہوا کہ زوال سے قبل اگر کوئی آدمی سوکھی لکڑی سے مسواک کرتا ہے تو یہ مسنون ہے، اور زوال سے پہلے اگر کوئی آدمی گیلی لکڑی سے بھی مسواک کرے تو مباح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ زوال کے بعد مکروہ، سوکھی لکڑی سے زوال سے پہلے کرے تو مسنون یعنی سنت کے مطابق، اور اگر گیلی لکڑی سے کرے تو مباح۔ اب یہ 3 اقوال جمع ہو گئے، اب تینوں میں درست اور صحیح کیا ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ مطلق مسنون ہے روزے دار کے لیے مسواک کرنا، اور وہ مسواک جو معتاد ہے، عام دنوں میں وہ کرتا ہے، وہ روزے میں بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزے کی حالت میں بھی کر سکتا ہے۔ کہا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہا کہ روزے دار کو نکالنے کی، مسواک کے حکم سے نکالنے کی کوئی واضح دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا روزے دار مسواک زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے، زوال کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ سوکھی لکڑی سے اگر کرنا چاہے تو عام دنوں میں وہ کرتا ہے تو کرے، اور نہیں تو اگر گیلی سے کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے مناسب ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں، کہا کہ وَلَمْ يُصِبِ السُّنَّةِ مَنِ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ، اگر کوئی آدمی بغیر لکڑی کے مسواک کرے تو اس نے سنت کو حاصل نہیں کیا، یا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو فالو کرنے کا اجر نہیں ملے گا۔ جیسے بغیر لکڑی کے مسواک کرنے کا مطلب حنابلہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی روئی وغیرہ سے مسواک کرے، یا کپڑے سے، مندیل سے، رومال سے مسواک کرے، یا برش، عام دنوں کے اندر ہم لوگ جو برش یوز کرتے ہیں، پیسٹ اور برش، اس سے اگر مسواک کرے تو حنابلہ کہتے ہیں کہ وہ سنت کو نہیں پائے گا۔ کہا کیوں ایسا ہے؟ تو کہا کہ حنابلہ کے نزدیک یہ مذہب ہے ان کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عود یعنی لکڑی کے استعمال کے علاوہ کوئی دوسری چیز وارد نہیں ہے، کوئی دوسری چیز وارد نہیں ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی لکڑی سے مسواک کرے، اور لکڑی میں بھی اراک جو پیلو کی لکڑی ہے اس سے مسواک کرے، یہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ حاجت اور ضرورت کے وقت کسی دوسری چیز سے مسواک کرتا ہے تو انشاءاللہ مسواک کرنے کا ثواب پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے، السواک مطہرۃ للفم، منہ کے صفائی کا ذریعہ ہے یہ مسواک، یہ حکمت ہے مسواک کا۔ تو ہر وہ چیز جس سے منہ کی صفائی ہو جائے، چاہے جس طرح سے بھی حاصل ہو، حکمت آدمی اس کو پالے رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر وہ پائے گا۔
لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ لکڑی سے کرے، اور پیلو کا اگر پیلو کی لکڑی اگر اس کو دستیاب ہو تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر انگلی سے مسواک کرے، اس کا مسواک نہیں ہے لیکن وہ انگلی سے دانتوں میں انگلی پھیر کر کے اور کلی کر رہا ہے اور منہ کو صاف کر رہا ہے، تو کیا اس کو ثواب حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کپڑے سے کرے، کپڑے کا ٹکڑا، رومال وغیرہ کا ٹکڑا لے لے، اس کو انگلی میں لگا کر کے اور اس سے اگر دانتوں کو ملے تو کہتے ہیں اس سے بھی ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے برش اور پیسٹ اگر اس سے بھی کرے تو انشاءاللہ اس کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن اولا اور افضل اور احسن اور اکمل یہ ہے کہ وہ لکڑی سے مسواک کرے، اور خاص طور پہ اگر وہ پیلو کی لکڑی ہو تو یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی اہل علم کا قول ہے۔ اور رہی بات کہ جو دلیل دی جاتی ہے نا انگلی سے مسواک کرنے کے سلسلے میں، تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجزئ من السواک الاصابع، انگلیاں بھی مسواک کے لیے کافی ہوں گی، تو یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہو توضا، انہوں نے وضو کیا، ثم تمضمض، پھر کلی کی، اور اپنے انگلی کو آپ نے اپنے منہ میں داخل کیا اور کہا ہاکذا وضو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور کہا کہ یہ دوسری روایتوں کے سلسلے میں اس کی سند جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور بہتر ہے۔ انگلی سے مسواک کرنے کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں کا سب سے بہتر سند اس کی ہے، لیکن یہ سند بھی ضعیف ہے، یہ سند بھی ضعیف ہے۔ حالانکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی سند ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ سند بھی ضعیف ہے، یہ سند بھی ضعیف ہے۔ تب بھی آپ حدیثوں کو ضعیف بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انگلی سے اگر مسواک کرے تو ثواب پا جائے گا، وہ تو کیسے پائے گا؟ کہا وہی حکمت اور وہی حدیث، السواک مطہرۃ للفم، مطہرۃ للفم، کہ مسواک کرنا یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، تو منہ کی صفائی جیسے حاصل ہو جائے انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن افضل، احسن اور اعلی یہ ہے کہ آدمی عود یعنی لکڑی کا استعمال کرے، کسی بھی طرح کا لکڑی کیوں نہ ہو، اور اگر اراک کی پیلو کی لکڑی ہو تو یہ زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں وَيَتَأَكَّدْ عِنْدَ وُضُوءٍ وَصَلَاةٍ، کا آدمی جب وضو کرنے کا ارادہ کرے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس وقت تاکیدی سنت ہے یہ مسواک کرنا۔ عام حالتوں میں مسواک کرنا مسنون ہے، مطلقاً سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وضو کرنا چاہ رہا ہے تو وضو سے قبل اور اسی طرح سے نماز سے قبل مسواک کرنا یہ تاکیدی سنت ہے، تاکیدی سنت ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی قراءت قرآن کرنا چاہ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر اس وقت وضو کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی مسواک کرے، ہے نا۔ عموم دلائل ہیں اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، کہ اگر میری امت کے اوپر مشقت نہ ہوتا تو ہم ہر وضو کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتے، ہر وضو کے وقت، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر نماز کے وقت۔ تو یہ استحبابی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے باقی ہے۔ اسی طرح سے کہا کل الصلاۃ، کل الصلاۃ مانے ہر طرح کی نماز اس میں داخل ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، 5 وقت کی نمازیں فرض ہو یا نفل ہو یا تہجد ہو، آدمی کو چاہیے کہ تاکیدی طور پہ مسواک کرے اس وقت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اس وقت مسواک کرتے تھے، متفق علیہ روایت ہے۔ تو قیام اللیل کے لیے آدمی جب بیدار ہو تو مسواک کرے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرے، تو ظاہر ہے مسواک جب ساتھ رکھے گا تبھی وہ ہر نماز کے لیے مسواک کر سکتا ہے۔ اور نماز کی حالت میں مسواک کرنے کے حکم دینے کی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے تقرب کا وقت ہوتا ہے، آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قرات قرآن کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور نماز میں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ اقوال ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت، اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ ذکر وغیرہ وہ کرتا ہے۔ اور ان تمام ذکر و اذکار کے نکلنے کی جو جگہ ہے وہ منہ ہے، منہ سے آدمی ذکر کرتا ہے، ظاہر ہے۔ تو صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں اپنی منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھے۔ اسی لیے ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ عند الجمیع بعد السواک، تمام فقہا کے نزدیک مطلق طور پر افضل اور بہتر نماز یہ ہے جو مسواک کر کے پڑھی جائے، جو مسواک کر کے پڑھی جائے، اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے، جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے۔ اسی طرح سے کہا وقراءۃ القرآن، قرآن مجید کی قرات کرتے وقت، نماز قرآن مجید کی قرات کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، مسواک کر لے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افواہکم طرق للقرآن فطیبوها بالسواک، کہا تمہارے جو منہ ہیں یہ قرآن مجید کے الفاظ کے نکلنے کی جگہ ہے، ظاہر آدمی وہیں سے تلاوت کرتا ہے، تو کہا منہ کو پاک و صاف کیا کرو مسواک کر کے، اس میں بدبو نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی تلاوت جب کر رہے ہو تو منہ کو بالکل پاک و صاف ستھرا کر کے اس میں کسی طرح کی بدبو نہ ہو تب پڑھو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگر آدمی تلاوت قرآن مجید کرنا چاہتا ہے تو تاکیدی حکم ہے کہ وہ مسواک کرے اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کرے، اور علماء کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ ذکر بھی شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو اس وقت بھی چاہیے کہ وہ مسواک کرے، کیونکہ ذکر بھی منہ سے اور زبان سے کیا جاتا ہے، اور اگر آدمی کے منہ میں بدبو ہے تو وہ اذکار کرے گا تو وہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مسواک کرے۔ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو افضل اور احسن یہ ہے کہ وہ مسواک کرے، اور یہ تاکیدی حکم ہے اس وقت۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام من اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو آپ مسواک کرتے، متفق علیہ روایت ہے۔ تو یہ حدیث استحبابی حکم کے اوپر دلالت کر رہی ہے، یعنی تاکیدی طور پر یہ عمل مستحب ہے کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو مسواک کرے، اور خاص طور پہ جب رات کی نیند ہو تب، خاص طور پہ جب رات کی نیند ہو تب۔ اور مصنف نے کہا کہ صرف نیند کا ذکر کیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ رات اور دن دونوں کی نیند مراد ہے۔ رات میں اگر سویا تب بھی اٹھا تو مسواک کرے، اور دن میں اگر سویا ہے تب بھی مسواک کرے۔ کہا کیسے؟ رات میں اٹھنے کی دلیل تو ہم لوگ جان چکے ہیں، لیکن دن میں مسواک کرے گا اگر نیند سے بیدار ہوا تو کیسے کرے گا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو طرح سے اس کی دلیل دی جا سکتی ہے۔ کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام الا والسواک عندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوتے نہیں تھے مگر اپنے ساتھ مسواک رکھتے تھے۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب آپ بیدار ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ بالسواک، مسواک سے شروعات کرتے، نیند سے اٹھے مسواک سے شروعات کرتے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، شعیب ارناؤت وغیرہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے رحم اللہ الجمیع۔ وجہ دلالہ حدیث سے واضح ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام الا والسواک عندہ، یہ عام ہے چاہے دن کی نیند ہو یا رات کی نیند ہو، جب بیدار ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت مسواک کیا کرتے تھے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔
اور دوسری دلیل کہتے ہیں قیاس. کیا ہے قیاس؟ کہا دن کی نیند کو رات کی نیند کے اوپر قیاس کریں گے. تو کہا علت کیا ہے بتائیے؟ کہا علت یہ ہے کہ سونے سے آدمی کے منہ کا ٹیسٹ بدلتا ہے، منہ بند ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بدبو پیدا ہونے کی صورت ہوتی ہے یا چانسز ہوتے ہیں. تو جیسے رات میں ہے ویسے دن میں بھی ہے، دونوں نیند برابر ہے. تو دن کی نیند کو رات کی نیند کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہیں گے. اور یہ قیاس صحیح ہے، مستقیم ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. آدمی دن میں سوئے یا رات میں سوئے منہ کا ٹیسٹ بدلتا ہے، اور ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے. یعنی دوپہر کا کھانا کھا کے کوئی آدمی سویا قیلولہ کے لیے اور نیند سے سو گیا، اب عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، تو اسے یہ اس تاکیدی طور پر مستحب ہے کہ وہ مسواک کر کے مسجد جائے، مسواک کر کے مسجد جائے. کہ وعند تغیر رائحۃ الفم، اور جب کسی آدمی کے منہ کی جو ہے ہوا یہ بدل جائے، منہ سے نکلنے والی ہوا یا منہ کا ٹیسٹ تبدیل ہو جائے. اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی کوئی کھانا اس طرح کا کھا لیا کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے نا، جو اس کے منہ کے خوشبو کو اس نے بدل دیا ہے. بہت دیر تک چپ بیٹھا ہوا ہے، منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے بھی منہ کے اندر بدبو آ سکتی ہے. اور اسی طرح سے اگر بہت زیادہ بات کر رہا ہے تو اس سے بھی، چونکہ منہ کے اندر تھوک وغیرہ سوکھتے ہیں اور پھپڑی وغیرہ بنتی ہے، تو اس سے بھی انسان کے منہ کا جو ہے وہ منہ سے بدبو آنی شروع ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی انسان اگر خاموش ہو، انسان بہت زیادہ بول رہا ہو، یا اسی طرح سے کوئی ایسی چیز کھایا ہو جس سے اس کے منہ کے ٹیسٹ کے اندر تبدیلی واقع ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں مسواک کرنا تاکیدی طور پر مستحب ہے، تاکیدی طور پر مستحب ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ کہ وہی عام دلیل، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضامندی کا بھی سبب اور ذریعہ ہے. اور کہتے ہیں وَكَذَا عِنْدَ دُخُولِ مَسْجِدٍ وَمَنْزِلٍ، کا اسی طرح سے جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو یا مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مسواک کرے. گھر میں داخل ہو کے بھی مسواک کرے اور مسجد میں داخل ہو کے بھی مسواک کرے. رہی بات گھر میں داخل ہو کر مسواک کرنے کے سلسلے میں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا کی روایت موجود ہے. پوچھا گیا ان سے کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ فقالت رضی اللہ عنہا السواک، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ مسواک کرتے تھے. گھر میں جیسے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تو مسواک کرتے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حریص تھے کہ کبھی آپ کے منہ سے بدبو نہ نکلے اور کسی کو اس سے دقت اور پریشانی نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں بھی داخل ہوتے تو پہلے مسواک کرتے اور اپنی منہ کی صفائی، پاک منہ کی صفائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے زیادہ خوشبودار اور کس کا منہ ہوگا؟ باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صفائی کا اس کا خیال رکھتے تھے. تو یہ ادب العشرہ بھی ہے، یعنی آپسی تعلقات کو بحال کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور انسان کے زندگی اور حسن معاشرت کے اوپر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہے. جہاں ہم نے کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول آپ کے سامنے پڑھائے تھے، وہاں اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے کی تھی اس مسئلے کے اوپر. اور رہی بات مسجد کی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب انسان مسجد میں داخل ہونا چاہے تو تاکیدی طور پر مستحب ہے کہ وہ مسواک کر کے داخل ہو. کہا کیوں؟ کہا دو وجہ سے. کہا اس لیے کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور سب سے بہترین جگہ ہے، بیت اللہ ہے. تو جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو وہاں مسواک کر رہا ہے، تو جب اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے، یا اور اشرف اور اکرم جگہ ہے وہاں کرنی چاہیے. اور دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ مسجد یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، دعا کی جگہ ہے. تو یہاں انسان کو چاہیے کہ تاکیدی طور پر مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ مسواک کر لے، وہ مسواک کر لے.
لہذا انسان جب مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مسواک کرے۔ دیکھیے فقہا کس طرح سے دقت کے ساتھ ان مسائل کو بیان کرتے ہیں اور کتنی دقت کے ساتھ ان مسائل کے اوپر استدلال کرتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی مسواک کے بارے میں پڑھا رہے ہیں 3 دن سے 4 دن سے، کیا ہے اس میں کتنے مسائل ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیے، اور کس طرح سے ہر ایک مسئلے کے اوپر فقہا نے دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے کہا وہ اطالت السکوت، جب آدمی چپ رہے دیر تک تب بھی مسواک کرے، کیونکہ خاموش رہنا، منہ بند رکھنا، یہ بھی منہ کے ٹیسٹ کو تبدیل کر دیتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بدبو آنے کا خطرہ ہو، جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی۔ اور پھر کہا وَسُفْرَةُ أَسْنَانٍ، کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کہ مسواک نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دانتوں کے اندر پرت چڑھی ہوتی ہے، پیلی پرت چڑھ جاتی ہے، اور جب اس طرح کے سفرا یعنی پیلی پرت دانتوں کے اوپر ظاہر ہو، یا کھانا کوئی آدمی کھایا ہے اور اس کا بقایا حصہ دانتوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو سامنے والے کو اس سے گھن محسوس ہوگا جب دیکھے گا۔ وہ اگر اس کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دانتوں میں چیزیں پھنسی ہوئی ہیں یا دانت ایک دم پیلی پڑی ہوئی ہے، تو سامنے والا دیکھے گا وہ کیا سوچے گا؟ اور ظاہر ہے جب انسان کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا، فرشتے کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ لہذا اگر دانت وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں جمی ہوئی ہے، یا کوئی آدمی اس طرح کی چربی وغیرہ والی اور کوئی ایسی چیز کھایا ہے جس کی وجہ سے اس کے دانت میں اس کے اثرات باقی ہیں، تو اسے چاہیے کہ تاکیدی طور پر مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ مسواک کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اوقات ہیں ان اوقات میں تاکیدی طور پر مسنون ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مسواک کر لے۔ اس کے بعد کے مسئلے کو دیکھیے، کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ أَن يَتَسَوَّكَ بِالْعُودِ الْوَاحِدِ اثنان فصاعدا کا ایک مسواک ہے، اس سے اگر 2 آدمی اور 2 سے زیادہ آدمی اگر مسواک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک مسواک ہے، اگر اس سے 2 آدمی اور 2 سے زیادہ آدمی، تو 2 آدمی کی تو دلیل موجود ہے۔ کیسے دلیل موجود ہے؟ کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اور اس سلسلے میں دلیل بھی ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، ابھی حدیث آئے گی آپ کے سامنے، کہا مسواک کرنے کے بعد مجھے دھونے کے لیے دیتے، میں اسی سے مسواک کرتی اور پھر دھو کر کے لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی۔ 3 آدمی کریں اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ مسواک کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ان سے مسواک لیا، اور لینے کے بعد انہوں نے اس حصے کو توڑا اور پھر خود کیا۔ لکڑی ایک ہی ہے، ایک ہی مسواک ہے، اور کرنے کے بعد خود کیا اور دوسرے نے کیا۔ الا یہ کہ اگر کسی آدمی کو گھن محسوس ہو تو نہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر گھن ہے اور واقعی اس سے ایک ایسی چیز ہے اس سے کہ انسان کو بڑی کراہت ہوتی ہے، بسا اوقات اگر کبھی کچھ مکس ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے، ایک کلر کا برش ہوتا ہے، کبھی یہ ہو جائے تو آدمی کو قے ہو جائے، یہ کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد کچھ کھانے پینے اور دوسری چیزوں کا اس کو من ہی نہیں کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی فطرت میں طبیعت میں یہ چیز ہے بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر اطباء یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرر ہے، ایک آدمی مسواک یوز کیا پھر اس کا لے کر کے آپ یوز کر رہے ہیں، اس کا لے کر آپ یوز کر رہے ہیں، بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے اس سے، کسی کے دانت میں کچھ ہے، کسی کو پائریا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہے، کسی کو اور بیماری ہے۔ کہا جب یہ ہے تو ایسی صورت میں نہیں کرے، لیکن جواز کے حد تک مسئلہ بتانے کے لیے جیسا کہ معاملہ ہوا تھا تو کہا کہ اگر 2 آدمی کر سکتے ہیں تو کرے، لیکن اس کی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین فطرت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین فطرت ہے۔ رہی بات میاں بیوی کے تعلق سے تو ان کے مسائل دوسرے ہیں، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے مجھے دھونے کے لیے دیتے اور میں اس سے مسواک کر کے دھو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اجنبی ہے، کوئی آدمی دوسرا ہے، تو ایسی صورت میں طبیعت
इंसान की मुतनफ़िर होती है तो वो छोड़ दे, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। और इसी तरह से इससे ज़रर का भी खतरा है। डॉक्टर कहते हैं कि उससे एक दूसरे का बैक्टीरिया मुंतकिल होगा, अगर उसको कोई बीमारी है तो उसको भी बीमारी लग जाएगी। तो लिहाजा उससे इज्तिनाब कोई आदमी करे, परहेज करे तो बेहतर है, परहेज करे तो बेहतर है। इसी तरह से मिसवाक को आदमी अपनी जबान पर भी इस्तेमाल कर सकता है। जी, मिसवाक कर रहा है, जबान पर भी इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को अपनी जबान के ऊपर फेरा करते थे लंबाई में, इस तरह से, और आप आवाज निकालते थे उर, हमजा ऐन का ये आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुहने मुबारक से ये आवाज आ रही होती थी, उर की कैफियत, यानी मिसवाक को अंदर तक, जबान के ऊपर अंदर तक लेकर के जाया करते थे ताकि जबान की सफाई हो जाए, जबान की सफाई हो जाए। एक मसला यहाँ पे बाकी रह गया, वो ये कि जहां पर लोग गुफ्तगू करते हैं इस बात की, अभी इससे पहले बात आई ना तो वहां छूट गया मसला, उसके तरफ तंबीह करनी थी वहां पे, वो ये, उस सिलसिले में कल सवाल भी आया था। इन लोगों ने, हनाबिला ने कहा कि सूखी लकड़ी से करे मिसवाक, तो कहा क्यों? कहा लौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उबालिग फिल इस्तिंशाक, कहा अगर सूखी लकड़ी से भी आदमी कर रहा है तो लकड़ी का कुछ न कुछ हिस्सा टूट करके हो सकता है उसके मुंह में जाए, उसके हलक में जाए। और अगर किसी भी लकड़ी का, अगर पीलू की लकड़ी की यही आए तो उसमें भी टेस्ट है, उसमें भी टेस्ट है, नमकीन टेस्ट होता है। और जो पीलू का ओरिजिनल जो लकड़ी है गीली, उसको आप लें तो कोई कोई मिसवाक ऐसी है कि अगर उसको चबाए आप तो आंख से आंसू निकलने लगेंगे, इतना उसके अंदर जो है झांस होता है। और ये अरब कहते हैं कि नहीं, उसको थूकना नहीं है, उसको पीना है, उसको थूकना नहीं कहते हैं। वो कहा कि शुरू में एक दो मरतबा थूको और बकिया जो है उसको पियो, वो कहते हैं। कहा कि ये पेट के लिए बहुत मुफीद है, वल्लाहु आलम, ये उनका मामला है। तो कहा हम लोग जब अगर थूक दिया करते तो कहा कि थूकते क्यों हो जी वो मिसवाक? कहा उसको पी लो, वो लकड़ी का जो अर्क है वो फायदेमंद है। बहरहाल, तो एक बात आपके सामने, कहा कि उसमें भी टेस्ट है। लिहाजा कल जैसे सवाल आया था कि अगर कोई नीम का मिसवाक कर रहा है रोजे की हालत में, या इसी तरह से हम लोगों की तरफ सकुआ या सरगी बोलते हैं, उसकी वो कसैला होता है, वो दरख्त है ना, उसका मिसवाक करते हैं, तो उसका टेस्ट तो है, तो वो टेस्ट माफू है, माफू है। और उसी से इस्तेमाल करते हुए एक सवाल ये भी आया था कि रोजे की हालत में क्या पेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं? फुकाहा कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मुंह की सफाई खूब अच्छी तरह से करें, मुंह की सफाई। अब एक मरतबा ब्रश किया और कुल्ली कर लिया और छोड़ दिया, अब पूरी मिठास जो है उसकी वो उसके अंदर मौजूद है, तो कहा ऐसा ना करे, खूब अच्छी तरह से साफ करे, इत्मीनान करे कि मुंह पूरे तौर पे साफ हो गया है। और फिर उसके बाद अगर उसका कुछ असर हलक वगैरह में महसूस होता है, जैसे मिंट है, थोड़ा बहुत ऐसे कैफियत बनती है मुंह की फ्रेशनेस की और इस तरह की चीजों की, तो अगर वो कैफियत महसूस हो रही है तो कोई हरज नहीं है। वो कहा कहते हैं उसमें कोई हरज की बात नहीं है, जैसे उसका टेस्ट होता है कहा वैसे ये मामला है। तब भी अगर कोई आदमी उसको छोड़ करके, ब्रश और पेस्ट को छोड़ करके मिसवाक करे, खास तौर पर रोजे की हालत में, तो ये ज्यादा उसके लिए बेहतर और ज्यादा अच्छा है, अफजल ये है कि वो करे। उम्मीद है कि मसाइल आपके सामने वाजे हो गए होंगे। एक दो मसाइल इसके बाकी हैं, ये बता करके फिर सुनाने फितरत की तरफ गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीयतिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु कान लिल मुज़निबीना गफ़ूरा।